بات ہو رہی ہے فلاحی کاموں کی فضیلت کے حوالے سے۔ مفتی محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن بھائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ شریف بھائی، قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے فلاحی کاموں میں، نیکی کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اسی طریقے سے جو فرمایا کہ جو گناہ کے کام ہیں یا ایسے کام جو تم سمجھتے ہو کہ یہ فلاح کے کام نہیں، بہتری کام میں، بالکل بھی ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ یہاں تو قرآن نے ہمیں واضح فرما دیا کہ جب کوئی ایک مسلمان یا کوئی بھی انسان اچھے کام کرتا ہے تو آپ اسے دیکھ کر ایسا نہ ہو اسے شاباشی دیں، بلکہ اگر آپ کسی طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، تو اس کی مدد فرمائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ثواب اس شخص کو دے رہا ہے، جو پوری محنت کر رہا ہے، اس کا ثواب اس بندے کو ملے گا جس میں حصہ ملا لیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یعنی ایسا شخص جو دوسروں کے کام آ جائے، فلاحی کے کاموں میں، کسی بھی کام میں، اور اسے نفع پہنچا دے، تو حضور فرماتے ہیں وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ پھر اگر ہم دیکھا جائے کہ آج فلاحی کاموں کی کیوں اشد ضرورت ہے، دیکھیے یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کے دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ یتیموں پہ شفقت کرنا، حضور کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ بے شک۔ اسی طریقے سے غریبوں کو کھانا کھلانا، مستحقین کو بہتر بنانا، اور ابھی جیسے بھائی بات کر رہے تھے کہ کوئی بندہ اسے علم حاصل کروا دینا، یہ اتنا بڑا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ ہو یا نہ ہو، اللہ وہ ثواب اس بندے تک پہنچاتا رہتا ہے۔ پہلا یہ کہ اگر کسی کو آپ نے ایسا علم سکھا دیا اور وہ علم اس کی زندگی میں بھی، دین میں بھی اور دنیا میں اس کی ترقی باعث بنا، اب جس نے سکھایا ہے یا ذریعہ بنا ہے، وہ دنیا میں ہو یا نہ ہو، اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا۔ دوسرا، ایسا صدقہ یا ایسا فلاحی کام جو آپ کرتے ہیں، آپ تب بھی ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس فلاحی کام جب تک وہ جاری ساری رہے گا، چاہے روز محشر تک جاری رہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اور تیسری بات، نیک اولاد۔ تو یہ دونوں کام جو آج آپ کہتے ہیں فلاحی کاموں میں، چاہے علم آپ بانٹ رہے ہوں، چاہے آپ لرننگ پروسیس کو بڑھا رہے ہوں، چاہے آپ کسی غریب مستحق کی مدد کر رہے ہوں، راشن دے رہے ہوں، یا کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ تمام فلاحی کام کرنے والے کے بارے میں اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بڑی شان و عظمت ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ آج اس کی ضرورت کیوں ہے، کس لیے، اس میں ایک پہلو ہے جو آپ نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو بلا ہوئے، تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی کفالت کا مال اس کے پاس موجود ہے، یعنی کہ وہ جو کما رہا ہے، اس کی زندگی روز بسر ہو رہی ہے، پھر بھی، یا پھر وہ کوئی کام کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا وہ صدقہ و خیرات مانگتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے، تو یقین مانو یہ مال جمع کرنا اس کے لیے جہنم کی آنکھ کو جمع کرنا ہے۔